بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس میں خوابوں کی تعبیر کا جو سلسلہ ہے، اژدہا بڑا سانپ۔ اکثر لوگوں کو خوابوں میں سانپ نظر آتے ہیں، رنگ کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے، جسامت کے لحاظ سے، ضخامت کے لحاظ سے، حملہ کرنے کے لحاظ سے مختلف اس کی قسمیں ہیں۔ حضرت ابن سیرین نے فرمایا کہ اژدہائے کا خواب میں دیکھنا، بہت بڑے سانپ کا خواب میں دیکھنا، جتنا جسم کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے قوی ہوگا، اتنا ہی اس کا دشمن قوی ہوگا، بہادر ہوگا، جو دشمنی پر قوت رکھتا ہو۔ اور اگر کوئی دیکھے کہ وہ اژدہا دیکھتا ہے تو دلیل اس کی یہ ہے کہ بزرگوں سے ملے گا، صرف دیکھنے کی حد تک بزرگوں سے ملے گا، اور اژدہا سے جنگ ہے اور اس پر غالب آ گیا تو دلیل ہے کہ وہ دشمنوں پر بھی غالب آئے گا، لڑے گا اور آخرکار دشمن کو زیر کر لے گا۔ اور اگر دیکھے کہ سانپ کو مارا اور اس کا گوشت کھایا ہے، سانپ کو مار کر اس کا گوشت کھایا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا، اس کا مال لے گا اور اس کے مال کو اپنے اہل و عیال میں خوب خرچ کرے گا۔ سانپ کو مار کر اس کے گوشت کو کھانے سے مراد یہ ہے کہ دشمن کو مار کر اس کے مال کو لے کر اپنے اہل و عیال میں خوب تقسیم کرے گا، خرچ کرے گا۔ حضرت جابر مغربی نے فرمایا ہے کہ اگر سانپ نے اس کو کھایا تو دلیل ہے کہ دشمن سے خوف ہوگا اور دشمن اس کو ہلاک کر دے گا۔ سانپ نے اس کو ڈس لیا، کھا لیا تو دشمن اس کے پر غالب آئے گا اور دشمن اس کو ہلاک کر دے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اژدہا کی پشت پر بیٹھا ہے، کوئی آدمی سانپ کی پشت پر بیٹھا ہے اور اژدہا اس کے تابع فرمان ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ بہت بڑا دشمن اس کا تابع دار ہوگا اور اس کے سارے کاروبار انتظام سے ہوں گے۔ اس کی پیٹھ پر بیٹھا ہے، تابع ہے، فرمان بردار ہے سانپ، تو بہت بڑے دشمن کو اپنے تابع کر لے گا، اس کو مال و متاع کو وہ اپنے کنٹرول میں کر کے، کار انتظام میں کر کے، تو وہ کیا کرے گا؟ سکون لے گا۔ یہ مختصر سی تعبیر ہر بندہ جانتا ہے۔ بعض تعبیریں ایسی ہوتی ہیں نا جو زبان زیادہ عام ہو جاتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح درندوں کو دیکھنا، کتے کو دیکھنا، خصوصاً کالے کتے کو دیکھنا، اور یہ کالا کتا شیطان کی شکل میں ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں۔ اور جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں، وہ کتا جو رکھوالی کے لیے، چوکیداری کے لیے، حفاظت کے لیے رکھا ہو تو وہ اس سے استثناء ہے۔ اور خصوصاً اس دور میں چوروں، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، فراڈیوں کا دور ہے نا، تو کوئی نہ کوئی اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ایسا درند یا ایسا چرند یا ایسا پرند رکھنا چاہیے جو بہت زیادہ حس رکھتا ہو، جس طرح باز ہوتا ہے یا باز طوطا ہوتا ہے، یا ایسے جو دشمن کے آنے سے گھر والوں کو الارم دے کر کیا کر لے، متنبع کر لے کہ تمہارا دشمن لوٹنے کے لیے آ گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان تعبیروں کو دیکھ لیا، پڑھ لیا، سن لیا، بعض بڑی مشہور ہوتی ہیں۔ کتے کا دیکھنا، اژدہا کا دیکھنا، شیر کا دیکھنا، درند ٹائپ کا دیکھنا، یہ خطرے سے خالی نہیں ہوتے۔ خصوصاً بھینس کا دیکھنا، آگے آئے گا اپنے جگہ پہ اس کا ذکر، بھینسوں کا دیکھنا مصیبت، آفت ہوتی ہے، یہ زبان زیادہ عام ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس سمجھ اور فہم کی توفیق عطا دے۔ سمجھ آ گئی، فہم آ گیا تو اللہ کا کرم ہے۔